ناظرین، آج ایک پروگرام میں اس وقت ماحول گرم ہو گیا جب شفیع جان اور شرمیلا فاروقی آمنے سامنے آ گئی۔ بات اس وقت مزید تیز ہو گئی جب شفیع جان نے کہا، میں نے حقیقت بیان کی ہے اور جواب دو اور تمیز سے بات کرو، تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کے بعد دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور پروگرام میں گرما گرمی بڑھ گئی۔ آخر اس بحث میں کیا کہا گیا آئیے جانتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ اب یہ آ رہے ہیں کراچی، تو کیا آپ لوگ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ وہاں پہ اجازت ہوگی سہیل خان آفریدی صاحب کو گھومنے پھرنے کی؟ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ دیکھیے جی، ظاہری بات ہے کہ اگر ایک مہذب طریقے سے آتے ہیں، مناسب طریقے سے آتے ہیں، نظام زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنے آتے، ملاقاتیں کریں، بالکل کریں، اور بالکل سیاسی بات کریں۔ سیاستدان سیاسی بات کرے گا لیکن گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو غیر مناسب گفتگو ہوتی ہے آرمی چیف کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، یہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو سندھ کے لوگ جو ہیں وہ مہمان نواز ہیں، وہ کھلے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور سندھ کی تو روایت ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے اس کو ہم سر آنکھوں پہ اٹھاتے ہیں، لیکن سامنے مہمان کو بھی ہمیں وہ عزت دینی پڑے گی جو سندھ کی ایک روایت ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گی خیبر پختونخوا میں جو پختون لوگ ہیں، جو دراصل بہت ہی مہذب اور روایت کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے آئیں، بالکل آئیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے تو پھر اس کی اجازت لینی پڑے گی، اس کے کچھ ایس او پیز ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ دس از بٹوین دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دا وزٹنگ پرسنالٹی۔ لیکن جو گفتگو وہاں بیٹھ کے ہوتی ہے یا جو وہ اسمبلی میں کرتے ہیں، وہ والی انتشار پھیلانے والی باتیں، گفتگو، اب یہ ان چیزوں کا وقت نہیں ویسے تھا۔ شرمیلا صاحبہ جو پنجاب اسمبلی سے ویژولز آئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جب وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے تھے دھکے وغیرہ لگ رہے تھے، آپ ایز اے آؤٹ سائڈر اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ ٹھیک تھا، کس کا قصور تھا؟ ٹو بی ویری آنسٹ وتھ یو کاظمی صاحب، میں پی ٹی آئی کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیکھتی، نہ اس کو فالو کرتی ہوں، بیکاز مجھے ان کی سیاست سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے، وہ سیاست کرتے ہیں اپنی انا کو فروغ دینے کے لیے، وہ سیاست کرتے ہیں عمران خان کو چھڑانے کے لیے۔ سیاست کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، کسی پرسنالٹی کے حوالے سے یرغمال نہیں بن سکتی ہے۔ پورا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ 2 ہفتے تک کابینہ تشکیل نہیں دی پائی کیونکہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو کابینہ نہیں بنے گی۔ پوری ایڈمنسٹریشن ترہم برہم۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کی داد رسائی کر سکیں، اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ ایڈمنسٹریٹولی وہ صوبہ جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو چکا ہے، دہشت گردی کی جنگ میں لپٹا ہوا ہے، دہشت گردی کا کوئی حال نہیں ہے، لوگ بیچارے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ جب سے ٹھیک ہے وہاں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، لیکن جو ووٹ دیا ہے اس ووٹ کی عزت تو کریں، لوگوں کو وہ فیسلٹیز تو دیں جس کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا ہے، گالیاں دینے کے لیے تو نہیں دی گئی نا۔ ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحب، آپ نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست آپ سے بڑی مختلف ہے، کیا کہیں گی آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے۔ پی ٹی آئی سیاست نہیں کرتی ہے، پی ٹی آئی انتشار پھیلاتی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے کھڑے ہو کے اپنے ملک کے سپہ سالار کو گالیاں دیتی ہے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کرتی ہے، پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے۔ ابھی بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے کہ کتنے ارب کا، 9 ارب کا ان کا بجٹ تھا ہیلتھ کا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں علاج کرائیں، پلیز آپ ذرا تھوڑی تمیز کریں، خاتون بات کر رہی ہے، شفیع میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ خاتون اگر غلط بیانی کری دی تو آگے سے میں ریسپونڈ کروں گا۔ نہیں، آپ نے جتنی غلط بیانی کری، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا کیونکہ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کاظمی صاحب، میں آئی کانٹ انٹریکٹ ان دی شو، آئی ایم سوری، میں بدتمیز لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ شفیع صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں نا، تو ڈاکٹر صاحب کو بات مکمل کرنے دیں۔ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ، دیکھیے جی، سندھ کے اندر جو صحت کی سہولیات ہیں اس سے پورا ملک مستفید ہو رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کے اندر ادویات نہ پہنچنے سے، روڈ بند ہونے سے بچے مرے، بوڑھے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ صرف وہاں بیٹھ کے وفاق کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ 2 ہفتے ان کی کابینہ تشکیل نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم کابینہ نہیں بنائیں گے۔ صوبہ پورا ڈس فنکشنل تھا۔
آج بھی صوبہ جس دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صوبے کی خدمت کرنی ہے، نہ قوم کی خدمت کرنی ہے۔ پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ان کی کیا کارکردگی ہے؟ کون سا عوامی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، یا کون سا، کتنی دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی؟ ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ الیکٹورل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ، آپ جوڈیشل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ۔ یہ ہر طریقے سے ہر وقت میں جہاں پر ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے بھاگ جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے اندر یہ بیٹھے، ٹھیک ہے، 2 نشستوں کے اندر، پھر یہ بھاگ گئے، 27ویں ترمیم بھاگ گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کی جب ان ہاؤس کیمرہ بریفنگ ہو رہی تھی، یہ وہاں موجود نہیں تھے، حالانکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کی تو ڈاکٹر صاحبہ، میں نے جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ اب ان سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ اتنے ریسپانسبل ہیں تو آئی سی اٹ مطلب کہ بڑا مشکل ہوگا ان سے بات چیت کرنا۔ کاظمی صاحب، بات تو ہم انڈیا سے بھی کرنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس خطے کے مفاد میں ہے، دنیا کے مفاد میں ہے، اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ صوبے کے مفاد میں بالکل ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات، تاکہ ان کے کندھے پہ چڑھ کے یہ اقتدار میں آ جائیں۔ ان کی سیاست صرف اقتدار کی بھوک ہے اور انا کی سیاست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شفیع جان صاحب، آپ نے سنا کہ کاظمی صاحب نے بھی کچھ پوائنٹس اٹھائے، شرمیلا صاحبہ نے بھی پوائنٹس اٹھائے۔ اگر ہر کوئی آپ کی طرف انگلیاں پوائنٹ کر رہا ہے تو کچھ مسئلہ آپ میں بھی ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ شاید ہم میں ہی کوئی خرابی ہو؟ جب تانے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ ایماندار آ جائے تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی مثال ایسی ہے۔ جہاں تک شرمیلا صاحب نے کہا کہ جی ہم کسی کے بازو پہ آئے ہیں یا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی گود چاہیے، تو آج کل بڑا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 دسمبر کو بی بی صاحبہ کی شہادت کا دن تھا، وہاں ایک گڑی خدا بخش میں آئی تھنک ایک ان کا جلسہ تھا، اور اس میں بڑا مقابلہ تھا۔ تو شہباز شریف بڑے خطرے میں ہیں، بلاول بھٹو بھی میدان میں آ چکے ہیں، اب اللہ آگے خیر کرے۔ شرمیلا فاروقی صاحب، آپ نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست آپ سے بڑی مختلف ہے، کیا کہیں گی آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے۔ پی ٹی آئی سیاست نہیں کرتی ہے، پی ٹی آئی انتشار پھیلاتی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے کھڑے ہو کے اپنے ملک کے سپہ سالار کو گالیاں دیتی ہے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کرتی ہے، پیپلز پارٹی خدمت کرتی ہے۔ ابھی بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے تھے کہ کتنے ارب کا، 9 ارب کا ان کا بجٹ تھا ہیلتھ کا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خیبر پختونخوا سے لوگ جو ہیں وہ سندھ میں علاج کرائیں۔ پلیز آپ ذرا تھوڑی تمیز کریں، خاتون بات کر رہی ہے۔ شفیع، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ خاتون اگر غلط بیانی کریں گی تو آگے سے میں رسپونڈ کروں گا۔ نہیں، آپ نے جتنی غلط بیانی کری، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، کیونکہ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے۔ مسئلہ آپ لوگوں کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو، کاظمی صاحب، میں آئی کانٹ انٹریکٹ ان دس شو، آئی ایم سوری، میں بدتمیز لوگوں کے ساتھ نہیں، شفیع صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں نا، تو ڈاکٹر صاحبہ کو بات مکمل کرنے دیں۔ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ دیکھیے جی، سندھ کے اندر جو صحت کی سہولیات ہیں اس سے پورا ملک مستفید ہو رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کے اندر ادویات نہ پہنچنے سے، روڈ بند ہونے سے بچے مرے، بوڑھے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ صرف وہاں بیٹھ کے وفاق کو گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ 2 ہفتے ان کی کابینہ تشکیل نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم کابینہ نہیں بنائیں گے۔ صوبہ پورا ڈس فنکشنل تھا۔ آج بھی صوبہ جس دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صوبے کی خدمت کرنی ہے، نہ قوم کی خدمت کرنی ہے۔ پارلیمان کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ان کی کیا کارکردگی ہے؟ کون سا عوامی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے، یا کون سا، کتنی دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت دی گئی؟ ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ الیکٹورل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ، آپ جوڈیشل ریفارمز کریں ہمارے ساتھ۔ یہ ہر طریقے سے ہر وقت میں جہاں پر ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے بھاگ جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے اندر یہ بیٹھے، ٹھیک ہے، 2 نشستوں کے اندر، پھر یہ بھاگ گئے، 27ویں ترمیم بھاگ گئے۔ نیشنل سیکیورٹی کی جب ان ہاؤس کیمرہ بریفنگ ہو رہی تھی، یہ وہاں موجود نہیں تھے، حالانکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ اب ان سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ اتنے ریسپانسبل ہیں تو آئی سی اٹ مطلب کہ بڑا مشکل ہوگا ان سے بات چیت کرنا۔ کاظمی صاحب، بات تو ہم انڈیا سے بھی کرنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس خطے کے مفاد میں ہے، دنیا کے مفاد میں ہے، اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ صوبے کے مفاد میں بالکل ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات، تاکہ ان کے کندھے پہ چڑھ کے یہ اقتدار میں آ جائیں۔ ان کی سیاست صرف اقتدار کی بھوک ہے اور انا کی سیاست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
ठीक है शफी जान साहब, आपने सुना कि काजमी साहब ने भी कुछ पॉइंट्स उठाए, शर्मिला साहबा ने भी पॉइंट्स उठाए। अगर हर कोई आपकी तरफ उंगलियां पॉइंट कर रहा है तो कुछ मसला आप में भी होगा। कभी आपने सोचा कि शायद हम में ही कोई खराबी हो? जब ताने का जो SHO होता है वो ईमानदार आ जाए तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों की मिसाल ऐसी है। जहां तक शर्मिला साहब ने कहा कि जी हम किसी के बाजू पे आए हैं या हमें इस्टेब्लिशमेंट की गोद चाहिए, तो आजकल बड़ा मुकाबला लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि 27 दिसंबर को बीबी साहिबा की बरसी शहादत का दिन था। वहाँ एक गड़ी खुदा बख्श में आई थिंक एक इनका जलसा था और उसमें बड़ा मुकाबला था। तो शहबाज शरीफ बड़े खतरे में है, बिलावल भुट्टो भी मैदान में आ चुके हैं। अब अल्लाह आगे खैर करे।